ماہ رجب میں روزوں کا کتنا ثواب ہے؟ شیخ عبداللہ نے ہمیں اپنی سند کے ساتھ یونس اور حسن بصری سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا اسے 30 سال روزوں کا ثواب ملے گا۔ غوثیہ وظائف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے مرشد کریم نے غنیۃ الطالبین میں تحریر فرمایا کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان روزوں کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رجب مظہر کی وجہ تسمیہ۔ شہنشاہ ولایت حضور پرنور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، رجب کو مظہر پاک کرنے والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں ہم شیخ عبد اللہ بن مبارک سکتی حسن بن احمد مکری سے بیان کرتے ہیں، وہ ہارون بن انطرا سے، وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب ایک عظمت والا مہینہ ہے، جو اس کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کے روزوں کا ثواب دیں گے۔ 7 روزے رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند فرما دیں گے۔ 8 روزے رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیں گے، جن دروازوں سے وہ چاہے جنت میں چلا جائے۔ 15 روزے رکھنے والے کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے، اور آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب از سر نو نیک عمل انجام دو۔ جو جتنے زیادہ روزے رکھے گا اتنا زیادہ ہی وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ شیخ عبداللہ نے ہمیں اپنے سند کے ساتھ یونس اور حسن بصری سے خبر دی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا اسے 30 سالہ روزوں کا ثواب ملے گا۔ شیخ عبداللہ نے حسن بن احمد مکری سے، انہوں نے اعلیٰ بن کثیر سے، انہوں نے مکحول سے روایت بیان کی کہ ایک آدمی نے حضرت ابو درداء سے رجب کے روزے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے ایسے مہینے کے متعلق پوچھا ہے جس کی تعظیم جہالت سے جاری ہے، اور اس میں اسلام نے بھی تعظیم کا اضافہ کیا ہے۔ جو شخص اس میں ایک نفلی روزہ خلوص نیت اور خلوص رضا الہی کے جذبے سے رکھے گا تو وہ روزہ اللہ کے غصے کو بجھا دے گا، جہنم کے تمام دروازے بند کرا دے گا۔ اگر روئے زمین کے برابر بھی اسے سونے سے نوازا جائے تو پھر بھی اسے پورا ثواب نہیں ملا، بلکہ دنیا کی کسی چیز کی قیمت اس کا ثواب پورا نہیں کر سکتی۔ اس کا اجر روز قیامت صرف اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس روزے دار کی قبل از افطار 10 دعائیں مقبول ہوں گی۔
اگر وہ دنیاوی چیزوں کا طلب کرے گا تو اسے نوازا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر دیں گے، اور وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے اولیاء، سچے اور برگزید بندوں کے سب سے افضل دعا کے برابر ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے کے 2 روزے رکھے گا اسے حسب سابق اجر و ثواب کے ساتھ مزید 10 اصدقاء شخصیتوں کے عمر بھر اعمال کے برابر ثواب ملے گا، خواہ ان کی عمریں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔ جس طرح صدیق کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اس کی بھی سفارش قابل قبول ہوگی۔ یہ صدیقوں کی جماعت میں رہے گا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو کر ان کے رفقا میں شامل ہوگا۔ جو شخص 3 روزے رکھے گا اسے بھی حسب سابق ثواب ملے گا، اور بوقت افطار اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ میرے بندے کا حق مجھ پر ثابت ہو چکا، اس کے لیے میری محبت اور ولایت واجب ہو چکی، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ جو 4 روزے رکھے گا اسے حسب سابق ثواب کے ساتھ مزید خلوص دل سے توبہ کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اسے اول درجے میں کامیاب ہونے والوں کے ساتھ اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جو 5 روزے رکھے گا اسے حسب سابق ثواب ملے گا، اور روز قیامت جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ بدر کی طرح چمکتا ہوگا۔ اس کی اس قدر نیکیاں ہوں گی جس قدر عالج کے ریگستان کے ذرات ہیں، اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جو خواہش کرے گا اسے پورا کیا جائے گا۔ جو 6 روزے رکھے گا اسے حسب سابق ثواب کے ساتھ ایک ایسا نور عطا ہوگا جس سے روز حشر تمام اہل موقف منور ہو جائیں گے۔ اسے امن پانے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ بلا محاسبہ پل صراط عبور کر لے گا۔ دنیا میں والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کے گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اور جب روز قیامت اللہ سے شرف ملاقات پائے گا تو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرے گا۔ جو شخص 7 روزے رکھے گا اسے حسب سابق اجر و ثواب عطا ہوگا، اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے اور جنت واجب کر دیں گے کہ جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جو 8 روزے رکھے گا اسے حسب سابق ثواب دیا جائے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ جو 9 روزے رکھے گا اسے حسب سابق ثواب ملے گا، اس کا اعمال نامہ علمین میں بلند کر دیا جائے گا۔ روز قیامت امن پانے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قبر سے اس حالت میں نکلے گا کہ اس کا چہرہ نور سے منور ہوگا، جو تمام محشر والوں کو روشن کر دے گا، یہاں تک کہ لوگ اسے نبی سمجھیں گے، اور معمولی سا انعام یہ ہوگا کہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو 10 روزے رکھے گا اسے حسب سابق ثواب کے ساتھ مزید 10 گنا ثواب دیا جائے گا، اسے ان خاص بندوں میں شمار کیا جائے گا جن کی بدیاں نیکیوں میں تبدیل کی گئی ہیں۔ اس کا ان بندوں میں شمار ہوگا جو ہر وقت اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اسے 1000 سال کے روزہ دار اور شب بیدار عابد کی طرح مقام دیا جائے گا، جو صبر کے ساتھ حصول ثواب کے لیے اعمال صالحہ میں مصروف رہتا ہے۔
جو بید ہے روزے رکھے اسے حسب سابق ثواب کے ساتھ مزید ہی گنا ثواب سے نوازا جائے گا۔ اس کا خیمہ ابراہیم کے خیمے کے بالمقابل ہوگا، اور مضروب بیا قبیلے کے تعداد کے بقدر گناہ گار آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جو 30 روزے رکھے گا اس کے لیے آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اللہ کے ولی، تجھے کرامت عظمیٰ کی بشارت ہو۔ پوچھا گیا کرامت عظمیٰ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار اور انبیاء، اصدقاء، صلحاء اور شہداء کی رفاقت ہے، جن کے رفاقت بہترین ہے۔ تجھے مبارک ہو کہ جب کل روز قیامت پردے اٹھائے جائیں گے اور تجھے اپنے رب کی طرف سے عظیم الشان اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جب ملک الموت اس کی روح نکالے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس کے تالابوں سے سیراب کریں گے۔ اس پر موت کی شدتیں کم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ اسے موت کی تکلیف محسوس ہی نہ ہوگی، اور وہ قبر اور محشر میں بھی سیراب رہے گا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچ جائے گا۔ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو 70,000 فرشتے اسے رخصت کریں گے، جن کے پاس قیمتی موتیوں اور یاقوت سے مزین اونٹ اور نادر زیورات ہوں گے۔ فرشتے اسے کہیں گے کہ اے اللہ کے ولی، جلدی سے ان پر سوار ہو کر اپنے رب کی طرف چلو۔ تم دن بھر اللہ کی رضا کے لیے پیاس کاٹتے تھے اور اس کی رضا کے کاموں میں کمزور ہو گئے تھے، لہذا روز قیامت یہ ان میں شامل ہوگا جو جنت عدن میں سب سے پہلے داخل ہونے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اگر اس روزہ دار نے ہر روزے کے ساتھ حسب حیثیت صدقہ بھی کیا ہوگا تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے، جو ثواب اسے عطا کیا جائے گا اگر تمام مخلوق اکٹھی ہو کر اس کا اندازہ لگانا چاہے تو اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے مہینے میں اللہ کے کسی مومن بندے کی پریشانی اور تکلیف کا مداوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت الفردوس میں ایک عالی شان محل عطا فرمائیں گے، جو اس کی منتہائے نظر تک وسیع و عریض ہوگا۔ خبردار، ماہ رجب کی عزت و تکریم کیا کرو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 درجات سے نوازیں گے۔ عقبہ بن سلامہ بن قیس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص رجب میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا ایک کوے کا بچہ گھونسلے سے پہلی پرواز سے تا عمر پرواز کرتا چلا جائے حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کہا گیا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہے۔ جی میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے ماہ رجب کے روزوں کا ثواب۔ جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔